اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو. وقت ختم ہو گیا میرا، میں بتاتا ہوں. اپنے بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو. وقت بڑا نازک ہے، دشمن بالکل چنگل پھیلائے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اپنے بچیوں کی حفاظت کرو. ہمارے اپنے بچیوں کی حفاظت کرو، اللہ کے واسطے بچیوں کی حفاظت کرو. اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اپنی بچیوں کو بچاؤ. بچیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں پڑھاؤ، میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں ہمارے بچے نٹھلے بنتے جا رہے ہیں، ہمارے بچے گادر قسم کے پہلا بنتے جا رہے ہیں. ہمارے بچے فیل ہو رہے ہیں، ہر سال فیل رہے ہیں، بہت زیادہ فیل ہو رہے ہیں. آپ کو رپورٹ اٹھا کر دیکھو، بچے فیل ہو رہے ہیں، بچیاں پاس ہو رہی ہیں. بچیاں نیٹ جو ہے کریک کر رہی ہیں، اچھے اچھے مارکس آ رہے ہیں، اسکول میں ٹاپر ہیں، کالج میں ٹاپر ہیں بچیاں. اب ایسی بچیاں جب کل ڈاکٹر بنیں گی، انجینئر بنیں گی، کلیکٹر بنیں گی، تو ایسے نٹھلے نوجوانوں سے شادی کریں گی؟ وہ نہیں کریں گی. پھر وہ آزاد خیال ان کا ہو ہی جاتا ہے. پھر وہ دھرم نہیں دیکھیں گی، دین نہیں دیکھیں گی، اسلام نہیں دیکھیں گی. ان کو ایک سکسیسفل بچہ چاہیے، جہاں سے ملے گا اس کو اٹھا لیں گے. اور ہمارے نوجوان، ہمارے کوئی بات نہیں، پولیس صاحب بولے نا حلال ہونا چاہیے، میں آٹو چلا رہا ہوں، آٹو میں چلا رہا ہوں، پڑھائی کی دور سے ہی آٹو چلا رہا ہوں. سمجھو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچوں کو بچاؤ، پڑھاؤ، اپنے بچوں کو کامیاب بناؤ. تو یہ چوتھی صفت، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں. اگر ان سے کوئی بات کہہ دی جائے تو اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دوسروں سے لگاتے نہیں ہیں. مال رکھ دیا جائے ان کے پاس تو خیانت نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1,00,000 روپیہ ان کے پاس رکھ دیا، ایک مہینے کے بعد بول رہے ہیں بھائی صاحب وہ 1,00,000 روپیہ مجھے دے دیجیے، تو بولے پیسہ روپیہ کب دیے تھے، خرچ ہو گئے سب. ایسے غداری نہیں کرتے، امانت دار ہوتے ہیں. امانت دار، امانت داری بہت اہم چیز ہے. نبی کے دور میں ایک غلام تھا، غلام سنو، غلام تھا، غلام نبی کے سامان اٹھا کر ادھر سے ادھر کرتا تھا. نبی کا سامان اٹھا کر کے جنگ میں تیر لگ گئی، لوگوں نے کہا یہ بندہ تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ نبی کا خادم اوپر سے جنگ میں اس کو تیر لگی ہے، تب تو شہادت کی موت ہے، کامیاب ہو گیا. نبی کو معلوم ہوا، نبی نے کہا یہ جہنمی ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیبر والے دن بغیر پوچھے مال غنیمت میں سے چادر چرا لی تھی اس نے، امانت میں خیانت کر دی اس نے. کون ہے؟ رسول کا خادم. تیر کہاں لگا؟ جنگ میں، پھر بھی جہنمی. اور ہماری کیا ویلی تھی؟ ہاں، آج کل یہ ایک بارش پر قبضہ، 2 بارش پر قبضہ، روڑا گلیاں پتلے ہوتے جا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، گلیاں پتلے سے پتلے، ہمارے کیوں پہلے مسلم پہلے گلیاں پتلے سے پتلے ہوتے جا رہے ہیں. آپ چوری چاہے عام انسان کی کرو، چوری چاہے گورنمنٹ کی کرو، چوری تو چوری ہے نا. سمجھو اس چیز کو. تو اللہ نے کہا کامیاب ہونے والے مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں. اور کیا؟ پھر اللہ نے ایک بار اور نماز کا تذکرہ کیا، کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے کیا کہا؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب کیا کہا؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ 2 بار کیا ہے، 2 بار اللہ نے تذکرہ کیا ہے. میری مائیں سن رہی ہیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہانہ مت بنائے بچہ چھوٹا ہے، صحابیات کے بچے بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے، ان کو بھی دودھ پلانا ہوتا تھا، ان کو بھی اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہوتی تھی، مگر نماز وہ مس نہیں کرتی تھی. آپ بھی اللہ کے واسطے نماز مس مت کرو. ہمارے بھائیاں، نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دکان پر ہو، آپ کا دل مسجد میں لگا ہو، آپ کاروبار میں ہو، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ لگا ہو کہ اذان ہوگی مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. نماز کی ایسے حفاظت کرنی ہے، ایک دم حفاظت کرنی ہے جیسے آپ لاکر میں رکھا ہوا سونا حفاظت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ حفاظت نماز کی کرنی ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ حفاظت نماز کی کرنی ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب بات میں ختم کر رہا ہوں، بات اب میں ختم کر رہا ہوں. دیکھو آخری پوائنٹ کی بات میں بیان کر رہا ہوں. اللہ نے اتنی ساری صفات بیان کی کامیاب ہونے والے مومن کی.
کہا کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغو کام، بیکار کام، بے مقصد کام نہیں کرتے ہیں، جو زکات ادا کرتے ہیں، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو امانتیں اور وعدے نبھاتے ہیں، اور جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ تمام بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ میں کیا بیان کر رہا تھا؟ میں بیان کر رہا تھا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، ہم جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں، ہمارے دادا وہاں تھے، وہاں سے نکالے گئے، دوبارہ جنت میں جانا ہے، وہ وراثت حاصل کرنی اگر ہمیں ہے تو ہمیں اس کا وارث بننا پڑے گا۔ یہ تمام اعمال کرو، عمل کرو۔ اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، جس کے اندر یہ تمام صفات پائی جائیں گی وہی آدمی وارث ہوگا۔ کس چیز کا وارث ہوگا؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ سبحان اللہ، کس کے وارث ہوں گے؟ جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، دادا آدم علیہ السلام تو نکال دیے گئے تھے، مگر اب جو وارث بنیں گے ہم فیہا خالدون، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا اب نکالے نہیں جاؤ، وہ تو فرسٹ مرتبہ تھا، اب نہیں نکالے جاؤ گے، اب جب داخل کیے جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پر اپنی طاقت کے حساب سے عمل کریں۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، ہمارے بچوں کو نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو سجانے کے لیے، اچھانے اور بسانے کے لیے یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے علماء، یہاں کے نوجوان، یہاں کے بزرگان، یہاں کے جتنے لوگ، یہاں کی مائیں اور بہنیں جنہوں نے جس حساب سے بھی اس میں محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ باری تعالیٰ توفیق دے کہ دل ہمارے صاف ہو، ذہن ہمارے صاف ہو، نیت ہماری صاف ہو، اللہ پھر ملاقات کا موقع دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔